الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی مختصر اور منتخب بات پیش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیوں کیے۔ آج طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے نکاح صرف نفسانی خواہشات کے لیے کیے ہیں۔ یہ صرف اور صرف لوگوں کے ذہنوں میں نئے نئے خیالات پیدا کرنے کا ایک حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس موضوع کے متعلق بہت ہی مختصر اور منتخب بات پیش کر رہا ہوں۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جانیں قربان کی ہیں۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس موضوع کے منتخب نکات کو یاد کر لیں اور موقع پر لوگوں کو بتائیں؟ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم شباب میں 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ 50 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی پر قناعت کیا۔ اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے 25 سال میں ایک بیوہ خاتون کے ساتھ زندگی گزارنے پر اکتفا نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نکاح کیے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے نوجوان ہیں کہ وہ 40 سال کی بیوہ سے شادی کرنا پسند کرے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ جو 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں سوائے ایک کے باقی سب بیوہ تھیں۔ آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ اگر کوئی شخص نفسانی خواہشات کا پجاری ہو تو وہ تو چاہے گا کہ اس کے نکاح میں جو بھی لڑکی آئے وہ صرف اور صرف کنواری ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے ایک کے جتنے بھی نکاح کیے سب کی سب خاتون بیوہ تھیں۔ جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوہ اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بیواؤں سے شادی کرنے کو کہا۔ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف اوقات میں نکاح کیے۔ آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے بیواؤں سے شادیاں کی، جس کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے۔ عربوں میں کثرت ازواج کا رواج تھا۔ دوسری شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کے فروغ کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔
عربوں میں یہ دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں، وہاں ان کا خاوند نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے علیحدگی اختیار کی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے ان سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ یہ سب وجوہات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح کی ہیں۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے مشورے سے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکیں، اخلاق نبی کا مشاہدہ کر سکیں، تاکہ انہیں رائے ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ آپ پہلے مسیحی تھی اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو بازنطینی بادشاہ شاہ مقوقس نے بطور ہدیے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح متبنہ کی رسم توڑنے کے لیے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ متبنہ ہرگز حقیقی بیٹے کے ذیل میں نہیں آتا۔ محترم سامعین، علوم اسلامیہ کا سرچشمہ قرآن پاک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک صحابیہ سے کام کرنا مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ آپ نے حکماً ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت ذہین، زیرک اور فہیم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسوانی احکام و مسائل کے متعلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48 سال تک زندہ رہیں اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوتا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج مطہرات کے گھر عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں، کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لیے تھی اور ساری دنیا کے لیے تھی، اور ذرائع ابلاغ محدود تھے، اس لیے کتنا جانفشانی سے یہ کام کیا گیا ہوگا اس کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ مذکورہ بیان لوگوں کو بتانا چاہیے، اور جو بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔